اس کے ہضم میں بہت کم وقت لگتا ہے. معلوم ہوا کہ ماں کا دودھ جو ہے 45 منٹ کے اندر ہضم ہو جاتا ہے, اور قدرت یہ ہے کہ 45 منٹ کے بعد ماں جو ہے ٹیلیپیتھک ریفلیکس جسے کہتے ہیں, بچے کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اور قدرتی طور پر ماں کی چھاتی میں دودھ نکل آتا ہے اور بچہ چلانے لگتا ہے. ماں بچے کو اٹھا کر جو ہے چھاتی سے لگا لیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے, جبکہ عام غذا کھانے کے بعد 4 5 6 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے. ماں کا دودھ جو ہے 45 منٹ کے اندر ہضم ہوتا ہے, اور وہ دودھ وہ ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی پائے جاتے ہیں, پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں اور وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں. گویا کہ بچہ چاول بھی کھاتا ہے, گیہوں بھی کھاتا ہے, مچھلی بھی کھاتا ہے, گوشت بھی کھاتا ہے. یہ ساری چیزوں کے اندر جو انرجی اور جو کیلوریفک ویلیو ہے وہ ماں کے دودھ کے اندر وہ تمام کیلوریفک ویلیو ہے. لیکن آپ اتنے کیلوریفک ویلیو کا اگر آپ اسے بچے کو جو گیہوں اور چاول اور گوشت کھلائیں گے تو ہضم نہیں ہوگا اور بچہ جو الٹی کرنے لگے گا. لیکن ماں کی دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کمپوزیشنز کو رکھے اور ماں اسے دودھ پلاتی ہے, وقفے وقفے سے پلاتی ہے, کام کاج میں رہتی ہے, لیکن اسے احساس ہوتا ہے 45 منٹ اور 1 گھنٹے کے اندر پھر جاتی ہے, بچے کو اٹھاتی ہے, چھاتی سے لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے. اور ان سب مرحلوں سے جو گزرتی ہے تو بچے کے صحت کے لیے بہت مفید ہے. اور سائنٹسٹ نے بتایا کہ جب برسٹ فیڈنگ کرتے ہیں وہ بچے کبھی بھی دماغی مرض کے اندر مبتلا نہیں ہوتے, چڑچڑے نہیں ہوتے, ان کے اندر وائلنس نہیں ہوتا. اسی لیے لوگوں نے یہ سروے کر کے بتایا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کی خواتین اپنے بچوں کو برسٹ فیڈنگ کرتی ہیں, اس لیے ان بچوں کے اندر کبھی بھی جو ہے کینسر یا اس طرح کے اور بیماریاں پیدا نہیں ہوتی, بچے بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. سینے کے کینسر سے ماں بھی محفوظ رہتی ہے, جو ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے, برسٹ کینسر سے. ورنہ برسٹ کینسر ان لوگوں کو زیادہ شدید خطرہ ہے جو برسٹ فیڈنگ نہیں کرتے, ایسی ماؤں کے لیے اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اب یہ جب دودھ پلاتی ہے تو غور کرنے کی بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب کرشمہ ہے کہ ماں جب بچہ جنم دینے کا مرحلہ آتا ہے اور 9 مہینے میں اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ فزیولوجیکل چینجز اور سائیکولوجیکل چینجز ہوتے ہیں اور اس کی طبیعت کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں وہ خون بھی دیتی ہے, اپنا گودا بھی دیتی ہے, اپنی غذا بھی دیتی ہے بچے کو, سب کچھ وہ دے کر بچے کی پرورش کرتی ہے اور میٹابولوجیکل چینجز اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں. جب وہ دودھ پلاتی ہے تو وہ ساری کمیاں جو حمل کے دوران اس کی طبیعت کے اندر ہو گئے تھے وہ سب کمیاں پھر پوری ہو جاتی ہیں. یہ عجیب غریب کرشمہ سازی ہے خدا تعالیٰ کی. جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے اندر جو کمی اور جو ڈیفیسٹس ہو گئے تھے وہ ڈیفیسٹس پھر پورے آٹومیٹیکلی پورے ہونے لگتے ہیں, اور ہارمونز کا جو توازن بگڑ گیا تھا ماں کے اندر, ماں کے جسم کے اندر ہارمونیل جو چینجز آ گئے تھے اور ڈیفیشنسی جو کریٹ ہو گئے تھے, پھر ہارمونز جو ہے توازن کی طرف آتے ہیں اور ماں کی صحت پھر برقرار ہو جاتی ہے. اور جو ایلیمنٹس کو اس نے حمل کے دوران کھو دیا تھا, یعنی بچے کو دے دیا تھا نعمت میں, گفٹ میں دے دیا تھا, دودھ پلانے کے نتیجے میں پھر وہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی کریکٹ ہو جاتی ہیں. یہ دودھ نہیں پلانے کے نتیجے میں پھر 1000 بیماریوں کے اندر عورتیں مبتلا ہوتی ہیں, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور پھر اپنی چھاتیاں بھی خالی کرتی ہیں اور پھر دوائیاں بھی لیتی ہیں, یہ درد اور وہ درد اور فلاں تکلیف مسئلہ, اس کے لیے بہت سی گولیاں کھانے کے نتیجے میں پھر اس مزید اور تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی کڈنی پر اثر ہو جاتا ہے, کبھی لیور پر اثر ہو جاتا ہے. کن کن مرحلوں سے گزرتی ہیں جب آرٹیفیشل کام کیا جاتا ہے. جب قدرتی طور پر ماں دودھ پلاتی ہے تو یہ مشکل مرحلہ تو ضرور ہے, چونکہ وہ اپنی خوراک کو, اپنی خون جگر کو دودھ کی شکل میں کنورٹ کر کے پلاتی ہے. اس کے لیے یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے خوشی کا بھی مرحلہ ہوتا ہے, اس کے لیے باڈیلی چینجز اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے ماں کا یہ جو 3 کام ہے, ایک حمل اٹھانا, حمل کا بوجھ, دوسرا جو ہے درد ذہ کے اندر مبتلا ہو کر بچے کو جنم دینا, اور تیسرا دودھ پلانا, شاید یہی وہ وجہ ہے جس کے سلسلے میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میری اچھی رفاقت اور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری ماں. پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا کہ میرے سب سے حسن سلوک کا مستحق اس کے بعد کون ہے؟ پھر کہا کہ تیری ماں. پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کا 3 درجہ جو باپ پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت کا جو درجہ دیا ہے اور اللہ کے رسول نے جو دیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 وہ مشکل کام ہے جس میں باپ شریک نہیں ہے. پالنے اور پوسنے میں اور معاشی تگتاؤ کرنے میں اور بچے کو لا کر کھلانے اور پلانے میں ماں اور باپ دونوں کا ایکول رول ہوتا ہے. باپ کما کر لاتا ہے اور ماں اسے پکا کر کھلاتی ہے. یہاں تو دونوں کا اشتراک پایا جاتا ہے, لیکن یہ 3 کام, بوجھ اٹھانا اور جنم دینا اور دودھ پلانا, اس میں تو باپ کہیں شریک ہی نہیں ہے. یہ 3 ایسے مشکل کام ہیں, شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کا درجہ 3 مرتبہ باپ پر مقدم ہے اور باپ سے آگے ہے. تو اس طرح سے یہ ماں کے سلسلے میں یہ باتیں ان آیتوں کے اندر آتی ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ بچہ
ماں نے جسے جنم دیا وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے سنبھال، مجھے توفیق دے، میرے پیر پھسلنے نہ پائیں، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا بھی شکر گزار بنوں، میرے والدین کا بھی شکر گزار بنوں، اور میں عمل صالح بھی کروں، وہ کام کروں جو تو پسند کرتا ہے، اور میری دعا میں میرے بچوں کو بھی شامل کر، میرے بچوں کو بھی نیک بنا دے، اور پھر میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور مجھے اچھے مسلمانوں میں سے بنا دے۔ یہ جو دعا ہے بڑی اچھی دعا، یاد کرنی چاہیے دعا کو۔ اس میں جو 40 سال کی عمر ہے، اس عمر پر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسان زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، اور 40 اس کی زندگی کا بیچ ہے، سینٹر پوائنٹ ہے 40۔ آپ سوچیں گے کہ کیسے 40 سینٹر پوائنٹ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو انسان یہ دعا کرتا ہے، تو آپ پوچھیں گے کہ 40 سال کی اہمیت کیا ہے؟ 40 سال کی اہمیت یہ ہے کہ یہی وہ عمر ہے جس میں آدمی کی عقل پوری ہوتی ہے، آدمی جو ہے فہم کے کمال کو پہنچتا ہے، آدمی کے اندر بردباری اور تحمل اور بڑپن آتا ہے، آدمی عقل و فہم کو پورا پہنچتا ہے 40 سال کی عمر کو۔ اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو ہے نبوت عطا کی ہے، رسالت سے سرفراز کیا، تو عموماً 40 سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے رسول ہیں جن کو بڑی کم عمری میں بچپن میں اللہ تعالیٰ نے رسالت دی، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے تو ان کی عمر 33 سال تھی، بہت کم عمر تھے، ورنہ دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرتے تو 40 سال کی عمر ہے۔ 40 سال آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ زندگی کا بیچ ہے۔ زندگی کا بیچ کیسے ہے آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ 60 سے 70 کے درمیان کا مطلب ہے 65، دونوں کے بیچ کا ہے 65۔ 65 سال میں 15 سال جو ہے آپ وہ نکال دیجئے جو معصومیت کی عمر ہے، جس میں آدمی پر سوال جواب نہیں ہے، جس میں ابھی اس پر شرعی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی۔ 15 سال کی عمر تک وہ شرعی ذمہ داریاں نہیں عائد ہوتی، تو 15 سال آپ نکال دیجئے 65 میں، تو کتنے ہو گئے؟ 50 ہوئے۔ 50 کا ہاف کتنا ہوا؟ 25۔ 25 جمع 15 سال تو سن بلوغ تک ہے۔ اس سن بلوغ کے بعد جو شعوری زندگی 50 سال کی شعوری زندگی ملے گی۔ 15 سال میں آدمی شعور کو پہنچتا ہے، اور 65 سال میں اگر مرتا ہے مان لیں تو 50 سال کی جو شعوری زندگی، اس 50 سال کی شعوری زندگی کا ہاف 25 سال ہے۔ 25 + 15 کو ملاتے ہیں 40 سال، گویا کہ زندگی کا بیچ ہے۔ 40 سال میں جب انسان پہنچتا ہے تو اسے احساس کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ کی قدر و قیمت کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ غور کیجئے، اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے بھی اس کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ جب آدمی 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بچے 10-15 سال کے ہو جاتے ہیں، اور بچے اس عمر میں پہنچتے ہیں جبکہ بچوں سے تکلیف سے اسے محسوس ہونے لگتی ہے۔ بچے جب 4-5 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی کسی بات پر، ان کی کسی ادا پر آدمی کو غصہ نہیں آتا، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 12-15 سال کے ہو جاتے ہیں، باپ 40 سال کا ہوتا ہے، تو بچوں کی کرتوت کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے جب فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے گویا کہ برے برتاؤ سے جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو شاید میرے برتاؤ سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ تب اسے اپنے ماں باپ کے سلسلے میں بہت زیادہ احساس دامنگیر ہونے لگتا ہے جب آدمی بڑی عمر کو پہنچتا ہے۔ جیفری لینگ نے اپنی کتاب میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ آدمی کو جو ہے جب اسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے گھر میں، اور بچوں کو جب وہ پالتا ہے، رات کی نیند حرام کرتا ہے، دن کا چین حرام کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، سب کچھ جب خرچ کر کے بچوں کو پرورش کرتا ہے، تب جب بچوں کی پرورش کرتا ہے تب ماں باپ کا درجہ اس کے دل میں، اس کی عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس سے پہلے ماں باپ سے آئنتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، شادی کے معاملے میں بہت اختلاف کرتا ہے، یوں منہ سب بات کرتا ہے، لیکن جب اسے شادی ہو کر جب اسے بچہ ہو جائے تب اسے احساس ہوتا ہے اس بچے کے لیے میں جیسے قربانی دے رہا ہوں، میری زندگی میں بھی میرے ماں باپ نے ایسی ہی قربانی دی تھی۔ یہ ہے اصل میں جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو انسان کو فیل ہوتا ہے، اگر اس کے بچے اچھے ہوتے ہیں تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، اگر اس کے بچوں سے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اسے ریالائز کرنے کا موقع ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو تو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آدمی کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے، غور کرے، توبہ کرے، اصلاح کرے، درست کر لے۔ 40 سال سے پہلے اومیشن اور کمیشن کی عمر ہے، غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فروگداش کو معاف کر دیتا ہے۔ 40 سال کے بعد کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سختی سے پکڑتا ہے۔ یہ ہے اس کی حکمت 40 سال کی کہ 40 سال کو پہنچنے کے بعد ایک بندہ یہ دعا کرتا ہے، اس کا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہے ماں کی عظمت، یہ ہے ماں کا مقام۔ جیسا کہ ہم نے موضوع اٹھایا تھا کہ قرآنی آیات کی روشنی میں اسلام کا خاندانی نظام میں ہم پہلے ماں باپ پر گفتگو کر رہے تھے، تو جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے قرآنی آیات کی روشنی میں اسلام کا خاندانی نظام، اس نظام میں 3 رشتے پائے جاتے ہیں، ماں باپ اور بچوں کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ، اور بھائی بہنوں کا رشتہ۔
ماں باپ اور بچوں کے رشتے میں پہلا حصے کو ہم نے کور کیا 2 لیکچر میں. ایک تو ماں باپ کی عظمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اور دوسرا ہے کہ صرف ماں کی عظمت اور ماں کا اونچا مقام، اس پر ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کل ہم بچوں کے حقوق، بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور بچوں کی تربیت پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر وہ زندہ ہوں تو ان کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اس جنت میں ان سے ملاقات کا اللہ تعالیٰ ہمیں شرف عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.